نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ جس کے اندر آپ علیہ السلام نے 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ان گناہوں کے عذاب اور اس کا وبال بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ اس قوم کے اندر گناہ آ گیا تو اس کا وبال اور اس کا گناہ اور اس کا عذاب کیا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال یا معاشر المہاجرین، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جن کے اندر تم مبتلا ہو گئے تو اللہ تمہیں ذل و عذاب دے گا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم کے اندر ہے، تمہارے اندر وہ گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا گناہ بیان فرمایا لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر فحاشی علی الاعلان ہونے لگ جائے تو الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر طاعون اور اس جیسی اور بیماریاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے معاشرے کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی علی الاعلان ہونا شروع ہو چکی ہے، زنا علی الاعلان ہے، شراب خوری علی الاعلان ہے، اور دیگر کئی گناہ ہم شمار کر سکتے ہیں کہ جو کہ علی الاعلان ہے۔ تو پھر اس کا وبال کیا ہے کہ اب ہمارے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ جن کا ہمارے آباء و اجداد نے نام تک نہیں سنا تھا، کرونا، ایڈز، کینسر اور اس جیسی ہر روز نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا، کہ ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جو ان کے اسلاف کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اسلاف کے اندر نہیں تھیں جو اب ہمارے اندر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ دوسرا گناہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لم ينقص المکیال والمیزان، جب ناپ تول کے اندر کمی ہوگی، الا آخذ بالسنین، اللہ رب العزت اس کا وبال اور عذاب کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر کاج سالی پیدا فرما دیں گے۔ اور فرمایا وشدۃ المؤانۃ، اور روزگار کی تنگی ہوگی، وجور السلطانی، اور ظالم بادشاہ مقرر ہو جائیں گے، ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی ہوگی، دوسرا گناہ۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور اس وجہ سے ہمارا پر گناہ کیا آ گیا کہ اب کاج سالی کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، روزگار کی بھی تنگی ہے، اور ظالم اور جابر حکمران بھی ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا گناہ آپ نے بیان فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے گا، وَلَوْلَا بِهَائِمٍ لَمْ يَمْطُرْ، اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برساتا۔ تو اب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال کیا ہے کہ ہم بارشیں رک گئی ہیں، اب عرصہ دراز ہو چکا ہے، بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور چوتھا گناہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑیں گے۔ اللہ کا عہد کیا تھا کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور تیرے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، آپ کے طریقے پہ عمل کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب لوگ چھوڑ دیں گے اللہ اور اللہ اور رسول کا عہد توڑ دیں گے، الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیر قومہم، اللہ رب العزت ان کے اوپر دوسری قومیں، دشمن قوموں کو مسلط فرما دے گا۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام اور اللہ کے عہد کو توڑا ہے، شرک بھی کیا ہے، بدعات بھی کی ہیں، اور رسول اللہ کی سنت کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اب ساری وہ قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، ہمارا سارا نظام انہی کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي يَدِهِمْ، کہ وہ تمہارا ہاتھوں کا جو مال ہوگا بچا کچھا وہ بھی وہ لے جائیں گے۔ اب سارے کا سارا ہمارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، آئی میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے 5واں گناہ ذکر فرمایا ہے کہ مَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب ان کے حکمران سردار
کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے، فرمایا وَتَحَيَّرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ، تو اللہ رب العزت ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب ہماری عدالتوں کے اندر فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوتے، وہی اسی انگریز قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، تو جس وجہ سے وبال یہ ہے کہ اب ہمارا پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، سیاستدان لڑ رہے ہیں، علماء لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی ہی لڑائی ہے۔ تو یہ 5 گناہ ہیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان 5 گناہوں کا وبال بھی، عذاب بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ تو اب ہمیں من حیث القوم چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ یہ گناہ اور یہ جو سزا ہے یہ ہم سے ٹل جائے اور ہمارے معاشرہ دوبارہ امن بھائی چارہ استحکام کا باعث بن جائے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔